بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مزید اس طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اس وقت دلہن بنی سیج پر بیٹھی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا دل بے حد پریشان تھا اور مستقبل کے خوف سے وہ بہت زیادہ پریشانی میں تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی جو آج ہو چکا تھا، اور ابھی تک اس کا دل ان حالات کو سمجھنے سے قاصر تھا، اور نہ ہی وہ اس نئے رشتے کو قبول کر پا رہی تھی۔ اسے تو سچ میں ذیشان کا خیال ستا رہا تھا۔ آخر ذیشان نے کس طرح اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، اور اب جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیونکہ وہ بے حد تنگ مزاج شخص تھا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس کا چہرہ سوچ رہی تھی۔ پریشانی سے اسے بار بار رونا آ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خوف کے مارے مر جائے گی۔ تبھی اچانک ایک دم دروازے پر ہونے والے کھٹکے نے اسے سیدھا ہو کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا، اور وہ دوبارہ سے اپنا سر جھکا گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے گھونگھٹ کو کافی آگے تک نکال لیا تھا، یوں جیسے سب کی نظروں سے چھپ جانا چاہتی ہو۔ اسی پل دروازہ کھول کر ذیشان داخل ہوا۔ اینی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایک دم پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ ذیشان نے اندر آتے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اپنی شیروانی اتار کر بیڈ کے ایک طرف رکھ دی۔ وہ شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا اور اس کے ماتھے پر مسلسل بل پڑے ہوئے تھے۔ تبھی اس نے دور سے ہی کھڑے ہو کر اینی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، یہ گھونگھٹ اٹھا دو۔ اگر تم اس بات کی توقع کر رہی ہو کہ میں روایتی مردوں کی طرح آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرتے تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ دوں گا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ذیشان کے تاثرات کی طرح اس کا لہجہ بھی بہت زہر خون ہو رہا تھا اور وہ اس وقت شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی تو اینی کے حواس اور زیادہ مختل ہوتے جا رہے تھے۔ اینی نے بے اختیار اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور دوپٹہ پیچھے سرکا دیا۔ ذیشان جو اس وقت اپنی گھڑی اٹھا رہا تھا، بساختہ اس کی نظر اینی کی طرف اٹھی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک پل کے لیے اسے یہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اینی سے کیا کہا ہے۔ وہ اب تک اینی کے ہوش ربا حسن کو دیکھتا جا رہا تھا اور اسے کچھ بھی کرنا بھول چکا تھا۔ تبھی وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ایک مسمرائز انداز میں اینی کے دل کے مقابل آن لے تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، تم اتنی خوبصورت ہوگی، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آنکھ سے پہلے میں نے کبھی اتنا ہوش اڑا دینے والا حسن نہیں دیکھا۔ ذیشان کا لہجہ خمر آلود تھا، اس کے جذبات بدل رہے تھے اور انداز بہک رہے تھے۔ اینی اپنے آپ میں سمٹنے لگی، کیونکہ ذیشان اس کے ہاتھ کو سہلا رہا تھا اور اس کی اس گرفت نے اینی کو پگھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی بساختہ ذیشان اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں تک لے گیا اور محبت سے بھرپور اور گرمجوشی کے ساتھ اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا، جس کی حرارت اینی کے پورے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ اس کا کم عمر حسن چمک رہا تھے اور ذیشان جیسے مرد کے دل پر حاوی ہو رہا تھا۔ ذیشان کی شدتیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھیں اور اینی اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ذیشان سے ڈر رہی تھی اور آنے والے وقت کے حوالے سے خوف زدہ تھی، اب اس کی باہوں میں سمٹی بیٹھی تھی، اور ذیشان اس کے وجود پر اب کی محبت کے مارے ضبط کر رہا تھا۔ اسے یہ تک بھول گیا تھا کہ اس نے کن حالات میں اینی کے ساتھ شادی کی تھی اور آج اس کی شادی کی تقریب میں کیا ہنگامہ ہوا تھا۔ ذیشان اس وقت سب کچھ بھلائے صرف اور صرف اس کے حسن کو سرا رہا تھا اور اپنے حق کو حصول کر رہا تھا۔ اینی کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کے والد عمر صاحب ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھے اور آج کل اپنی ایک اکیڈمی چلا رہے تھے، جہاں پر ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کے پاس آتے۔ اس کے والد کا ایک نام تھا اور اسٹوڈنٹ ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ اینی فقط 15 برس کی تھی اور ابھی میٹرک کا پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی۔ کچھ دنوں میں ہی اس کا رزلٹ متوقع تھا اور اینی کو پتہ تھا کہ اس کے پیپر جتنے شاندار ہوئے ہیں، رزلٹ بھی اتنا ہی شاندار ہوگا۔ اینی کی ایک ہی بڑی بہن تھی رانیہ، جو کہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ رانیہ اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے اکثر ہی مختلف ٹوٹکے آزماتی رہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی اور وہاں بے حد بن ٹھن کر تیار ہو کر جاتی۔ رانیہ کا انداز جدت پسندیہ تھا اور وہ اس معاملے میں کسی کی نہیں سنتی تھی، جبکہ اینی اس کے مقابلے میں کافی سادہ اور گھریلو سی لڑکی تھی۔ اینی کا تو سارا دن منہ دھوئے بغیر بھی گزر جاتا تھا، لیکن رانیہ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی اور اکثر وہ اینی کو بھی ڈپٹ دیتی
अरे ये तुम क्या सर झाड़ मुंह पहाड़ बनू दिखती रहती हो, अपना हुलिया देखो, कैसा लिबास पहन कर रखती हो, कम से कम ढंग के कपड़े पहना करो और हल्का फुल्का तैयार होकर रहा करो। लेकिन एनी को अपनी इस हाल से मोहब्बत थी। वो मस्त मलंग सी लड़की थी, कभी इतना तैयार नहीं हुई थी और ना ही कभी वो अपने कपड़ों के बारे में ज्यादा सोच विचार करती थी। उसके बरक्स रानिया हमेशा फैशन को पसंद करती और बन ठन कर रहने को तरजीह देती। एनी की वालदा एक घरेलू खातून थी और वो अपने घर को बनाने और संवारने में मसरूफ रहती थी और अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के हवाले से दुआगो रहती। एनी के वालिद उमर साहब के एक ही बड़े भाई थे जो एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे। उनका शुरू से ही बिजनेस करने का इरादा था, इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की और कपड़े के छोटे से ठेले से अपने काम को स्टार्ट कर दिया। और फिर देखते ही देखते उन्होंने इस काम में इतनी महारत हासिल कर ली कि आहिस्ता आहिस्ता शहर के मारूफ बाजारों में उनकी बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें बन गई और उनका कारोबार खूब चमकने लगा। ज़ीशान उनका इकलौता और लाडला बेटा था, जबकि उनकी 3 बेटियां थीं और उन तीनों की शादियां हो चुकी थी। ज़ीशान आजकल हिट लिस्ट पे था क्योंकि अब वो 28 वर्ष का हो चुका था और आजकल घर वालों की तरफ से उस पर शादी का दबाव था। लेकिन ज़ीशान के दिल में क्या चल रहा किसी को इसकी कोई खबर नहीं थी। आज भी जब वो बाहर से घर लौटा और सामने ही अपने वालिद को बैठा देखा तो सीधा उनके पास चला आया। तभी ज़ीशान के वालिद ने उसे कहा, ज़ीशान बेटा अब बस करो, हम कब से कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर देते हैं। तुम्हारे लिए मैंने कुछ लड़कियां देख रखी हैं, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना फिर मैं अपनी किसी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ज़ीशान के वालिद ने अपना चश्मा उतारते संजीदगी से उससे कहा तो वो कहने लगा, बाबा जान अभी कुछ साल पे मुझे आज़ाद ज़िंदगी गुजारने दे, मैं अभी कैद नहीं रहना चाहता। लेकिन ज़ीशान के वालिद उससे समझाने लगे, बेटा यही मुनासिब वक्त है, शादी कर लो और घर बसा लो। वैसे भी मर्द कौन सा शादी के बाद कैद होता है, मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम इन जिम्मेदारियों को निभा लोगे। ज़ीशान का वालिद ने उसकी फरार की हर रास्ता मसदूद कर दिया। यही वजह थी कि ज़ीशान ने कुछ सोचकर उन्हें हाँ कह दिया, ठीक है बाबा, आपको जो बेहतर लगता है वो कर ले, बस ये देखिएगा कि लड़की अच्छी हो और आजकल के माहौल के मुताबिक हो। मैं नहीं चाहता कि कोई पुराने ख्यालात की दबू सी लड़की से शादी कर लूँ जो बाद में सिर्फ घरदारी तक महदूद ही कर रह जाए। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और इसके अंदर इतना एतमाद हो कि वो हर तरह की गैदरिंग को एंजॉय कर सके। ज़ीशान ने अपनी डिमांड अपने वालिद के सामने रख दी तो उसके वालिद साहब मुस्कुरा दिए और कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के मुताबिक रिश्ता देखूंगा। अपने वालिद साहब की तसल्ली पर ज़ीशान मुस्कुराया। ये सच था कि ज़ीशान बेशक जितना भी आज़ाद ख्याल और आज़ाद मंश लड़का था, लेकिन उसके दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी तक किसी भी लड़की के साथ उसका कोई अफेयर नहीं था। हालांकि लड़कियों के साथ उसकी दोस्ती थी, लेकिन वो एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ता था। यही वजह थी कि ज़ीशान के हवाले से आज तक कभी उन्हें इस तरह की कोई बात सुनने को नहीं मिली और इसीलिए वो अपने बेटे पर फख्र करते थे। तभी उन्होंने ज़ीशान की डिमांड के ऐन मुताबिक अपनी भतीजी के बारे में सोचा और फिर अपनी बेगम से मशवरा करके उमर साहब के यहाँ चले आए। उस दिन अपने बड़े भाई को यूं अचानक अपने घर पर देखकर उमर साहब बेहद खुश हुए और कहने लगे, अरे भाई साहब, आज तो आपने मेरे गरीब खाने को ऐसी रौनक बख्शी है कि यूं लग रहा है जैसे ईद का दिन हो। अपने भाई की वालहाना मोहब्बत को महसूस करके ज़ीशान के वालिद कहने लगे, अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें भी तो कितने दिन हो चुके हैं मेरे पास चक्कर नहीं लगाया। मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद हो रहा था, इसलिए सोचा कि आज तुम्हारे साथ 2-2 हाथ कर ही लिए जाएं। और फिर वैसे भी मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी चीज़ मांगना थी, इसलिए तुम्हारे पास आना ही पड़ा। ज़ीशान के वालिद ने सस्पेंस फैलाते कहा तो उमर साहब मुतवज्जह हुए और एकदम संजीदा होकर कहने लगे, अरे भाई साहब, इसमें पूछने की क्या बात है। आप अगर मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं बिना कोई सवाल किए आपकी हथेली पे रख के दूंगा। मेरे घर में मौजूद है शय आपकी है, बोलिए क्या चाहिए आपको। उमर साहब ने संजीदगी से कहते अपनी मोहब्बत बयान की और अपने भाई से पूछा तो ज़ीशान के वालिद उनकी मोहब्बत महसूस करके जैसे निहाल हो गए और तभी अपने भाई का हाथ थाम कर कहने लगे, उमर, रानिया को मेरी बेटी बना दो। मैं ज़ीशान के लिए उसका रिश्ता मांगने आया हूँ। ज़ीशान के वालिद के मुंह से ये सवाल सुनकर उमर साहब उनकी बेगम भी बेहद हैरान रह गए थे। उन्हें ये तवक्को हरगिज़ नहीं थी
کہ اتنے بڑے گھر سے رانیہ کے لیے رشتہ آئے گا۔ بیشک وہ رشتہ دار تھے، لیکن ان کے اندر طبقاتی فرق موجود تھا۔ اور پھر ذیشان ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ وہ اپنی پسند سے اور اپنی مرضی سے کہیں بھی شادی کرے گا، لیکن اب اچانک رانیہ کے لیے اس کا رشتہ آ جانا عمر صاحب کے لیے کسی نعمت غیر مرکبہ سے کم نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے فوراً اپنے بھائی کی محبت میں انہیں ہاں کر دی اور ایک بار پھر رانیہ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ رانیہ بھی اس رشتے پر خوش ہوگی اور اس کے پاس انکار کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوگی۔ ان کا رشتہ طے ہوتے ہی دونوں گھرانوں کی طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ رانیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خوب ہنگامہ مچایا۔ بابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے اس رشتے پر اعتراض ہے، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن عمر صاحب کہنے لگے، اب نے اپنے بھائی کو ہاں کہہ دیا ہے، اگر میں انہیں انکار کروں گا تو انہیں بہت برا لگے گا، اس لیے تم بھی ایسا کچھ مت کرنا۔ اپنے باپ کی ضد کے آگے رانیہ مجبور ہو گئی، لیکن اس کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شادی والے دن ذیشان بہت ہی دھوم دھام سے بارات لے کر آیا تھا۔ سارا شہر اس بارات میں مدعو تھا۔ قریب اور دور کے رشتہ دار اور اس کے علاوہ دوست احباب اور ملنے ملانے والے ایک کثیر تعداد میں شادی میں شرکت کرنے کو پہنچے تھے۔ ذیشان اس وقت سنہری شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہر کوئی رانیہ کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، جو آج اتنے بڑے گھر کی بہو بننے جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ خوشیوں بھرا یہ ماحول کچھ ہی دیر میں ایک ایسی ذلت اور رسوائی میں بدلنے والا ہے جو ہمیشہ کے لیے عمر صاحب کے ماتھے پر کلنک کی طرح چپک جائے گی۔ بارات آ چکی تھی اور مولوی صاحب نکاح پڑھانے کو تیار تھے۔ ذیشان سے ایجاب و قبول کروا لیا گیا اور تبھی مولوی صاحب اور گواہان رانیہ کے کمرے کی طرف بڑھے جہاں پر رانیہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ لیکن جیسے ہی عمر صاحب مولوی صاحب کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں رانیہ موجود نہیں تھی۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا تو کہیں پر بھی رانیہ نہیں تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اپنی بیگم کو آواز دی اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہیں بھی اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ عمر صاحب کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دینے لگے اور ماتھے پر ذلت کے قطرے چمکنے لگے۔ خاموشی کے ساتھ انہوں نے سارے ہال میں اور ارد گرد جگہ پر دیکھ لیا، لیکن رانیہ کہیں ہوتی تو ملتی۔ اس کا دلہن والا لباس اسی کمرے میں ایک جگہ پر پڑا مل گیا، زیورات بھی اسی کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ پڑی تھی جس کے اوپر لکھا تھا، ماما اور پاپا، آپ دونوں نے میری رضامندی کے رہے یہ شادی طے کر دی، جبکہ میں اس شادی کے حق میں بالکل نہیں تھی، نہ ہی میں یہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے ایک کلاس فیلو کو پسند کرتی ہوں اور اب اسی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو بہت بار بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ دونوں نے میری ایک نہیں سنی اور اپنی ضد پوری کی، لیکن میں اپنے دل کو اب اور مار نہیں سکتی تھی، اسی لیے اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہیں۔ فقط آپ کی بیٹی رانیہ۔ یہ خط نہیں تھا بلکہ ذلت کا ایک ایسا گڑھا تھا جس میں عمر صاحب اپنے پورے خاندان سمیت گر پڑے تھے۔ انہیں یہ سوچ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ اب وہ اپنے بھائی کو کیا منہ دکھائیں گے، اب وہ اپنے بھتیجے کو کس منہ سے انکار کریں گے۔ تب ہی ان کے بڑے بھائی بھی اس کمرے میں آ گئے اور پوچھنے لگے، عمر کیا بات ہے؟ کافی دیر ہو چکی ہے، ابھی تک نکاح نہیں ہوا کیا؟ رانیہ بیٹی ٹھیک ہے؟ ذیشان کے والد نے بہت ہی محبت سے پوچھا تو عمر صاحب بے اختیار ان کے گلے لگ کر رونے لگے اور پھر ہاتھ میں پکڑی وہ چٹ ان کے طرف بڑھا دی، جسے پڑھ کر ان کے اپنے ماتھے پر لکیریں پھیل گئیں۔ ذیشان کی والدہ بھی پریشانی کے عالم میں وہیں پر موجود تھیں اور ہر ایک کو اس بات کا خوف ستایا جا رہا تھا کہ اب باہر بیٹھے مہمانوں کو کیا کہا جائے گا، کس طرح انہیں دلہن کے بھاگنے کا بتایا جائے گا، کس طرح اس ذلت کا سامنا کیا جائے گا۔ اینی بھی وہیں پر موجود تھی اور اپنی بہن کی اس حرکت پر وہ شدید حیران تھی، کیونکہ اسے ایک بار بھی اس بات کا گمان نہیں ہوا تھا کہ رانیہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گی۔ تبھی ذیشان کے والد نے عمر صاحب سے کہا، عمر، یہ ذلت ہمارے خاندان کے لیے بہت بڑی ہے اور باہر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات آج کھلے اور سارے شہر میں پھیل جائے، اس لیے تم اینی کا نکاح ذیشان کے ساتھ کر دو تاکہ یہ بدنامی تو ہمارے سر سے ٹلے۔ باقی رانیہ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بعد میں بات کریں گے۔ ذیشان کے والد نے اپنا فیصلہ سنا دی اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ عمر صاحب اور ان کی بیگم حیرت سے ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس گھر کی ایک بیٹی بھاگ گئی ہے اسی گھر سے اب دوسری بیٹی ودا ہوگی۔ اینی کو کس طرح قائل کیا گیا یہ ایک الگ داستان تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کے خاطر اسے زہر کا یہ گھونٹ پینا پڑا
اور رانیہ کو وہی اڑیسی لباس پہن کر وہ تیار ہو گئی۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں آنن فانن اس کی شادی ہو جائے گی اور وہ رخصت ہو کر ذیشان کے ساتھ چلی آئے گی۔ ذیشان تو بے حد اکھڑ مزاج اور تنگ مزاج مشہور تھا، کیونکہ اسے جلدی کہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی، اور ذرا سی کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ غصہ کرنے لگتا تھا۔ اینی کو تو یہ سوچ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی ذیشان کے ساتھ گزارے گی، لیکن اب رانیہ کی اس حرکت کی وجہ سے اسے ذیشان سے شادی کرنا ہی پڑی۔ لیکن پہلی ہی رات ذیشان نے اسے قبول کرتے اپنی محبت کا احساس دلایا، اور اگلی صبح ان دونوں کے لیے بے حد ہی روشن طلوع ہوئی تھی، جبکہ ذیشان اپنی رات والی اس حرکت پہ تھوڑا سا شرمندہ تھا اور اینی سے نظر چرا رہا تھا۔ لیکن اینی مطمئن تھی اسے ذیشان کی محبت حاصل ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اور بھی بہت سارے امتحان باقی ہیں۔